بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تحریک انصاف اور عمران خان جن کی 2018 کی حکومت لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار تھا، اور جس قسم کی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے کی، جس قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی الیکشن سے پہلے، پھر الیکشنز کے بعد جب عمران خان صاحب جیت گئے، اور اس کے بعد جس قسم کی مطلب ہے کہ ان کی حکومت کو سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس تحریک انصاف اور ان عمران خان صاحب کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور جتنے بھی رابطے تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو رابطے تھے تحریک انصاف کے ساتھ، ان کے ڈفرینٹ لیڈرز کے ساتھ اور ڈفرینٹ لیولز کے اوپر، میری اطلاعات کے مطابق وہ تمام کے تمام وہ جو رابطے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو صورتحال ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے بھی کافی فرسٹریٹنگ ہے، بیکاز وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول دیکھتے ہیں، وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول چاہتے ہیں اپنے لیے بھی، الیکشنز کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تاکہ دوبارہ پاور میں اگر آیا جائے، اور پھر ادروائز بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں پالیٹکس ہو نہیں سکتی۔ اور تو اس طرح کی جو صورتحال ہے، اس کے اوپر میں نے مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی سورسز سے چیک کیا، میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات کی، بلکہ میری فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی، تو فواد چودھری صاحب نے اس بات کی پہلے تصدیق کی کہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ کسی بھی قسم کا ہمارا کوئی رابطہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ بات عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے۔ جبکہ پہلے جس وقت جنرل باجوہ صاحب ہوتے تھے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرز کے جو ٹاپ موسٹ اسٹیبلشمنٹ کے پلیئرز تھے، مثلاً فرض کریں کہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی، اس طرح کے مختلف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے رہتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جی یہ تمام تر رابطے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مطلب ہے کہ وہ منقطع کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ جس طرح پہلے ایک بڑے فریکوینٹلی جب بھی کسی کی دل ہوا، آپ نے ٹیلی فون واٹس ایپ کال کر لی یا ملاقات کر لی، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اور اس بارے میں میری اسٹیبلشمنٹ سے جب بات ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، ہم اب اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، مطلب ہم غیر سیاسی ہو چکے ہیں اور ہمارے لیے جو یہ ہدایت ہے کہ ہم نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، خاص طور کے اوپر جو آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں، چونکہ آئی ایس آئی جنرلی جو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے وہ آئی ایس آئی کے تھرو کیا جاتا ہے، تو آئی ایس آئی کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کو یہ ہدایت ہے کہ جی آپ نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے آپ نے رابطے نہیں کرنے، مطلب آپ کا جو پروفیشنل کام ہے اس لحاظ سے آپ نے کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں کرنا۔ تو اب یہ ہے کہ جی یہ بات جب میری فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر سیاسی ہو چکی ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ وہ پھر اشارہ وہی والی بات کرتے ہیں جس طرح پہلے عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کو کون اکٹھا کر رہا ہے، اور پھر باپ پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی الزام لگا رہی ہے پی ٹی آئی کہ ان کے جو لوگ ہیں پنجاب میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ٹیلی فون کالز ان کو آ رہی ہیں کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ مطلب کہ ان کے سورسز سے جب اگر آپ بات کریں اور یہی والی باتیں ان کو بتائیں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور ہمارا کسی بھی سیاسی معاملے میں اب ہم مداخلت نہیں کرتے۔ لیکن اینی ہاؤ پی ٹی آئی کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، اور پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ابھی بھی ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کا رول اس وقت تھا جو جنرل باجوہ صاحب کے دور میں، وہی اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ابھی بھی چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ جی جو جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر جب سے آرمی چیف بنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمر آرمی چیف تھے ان کے ڈفرینٹ پولیٹیشین کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا، مطلب ہے کہ بیہائنڈ دا سین انٹریکشن ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جب سے آئے ہیں تو ان کا ٹوٹل فوکس اپنے پالیٹکس کے اپنے پروفیشنل کام کے اوپر ہے، اپنے ملٹری افیئر سے ریلیٹڈ
جتنے بھی معاملات ہیں انہی کے اوپر ہی از ٹوٹلی فوکس، اور ان کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی انڈیکیشن نہیں آیا کوئی اس طرح کی بات کہ ان کا پولیٹیشین سے انٹریکشن ہوا ہو. مطلب ہے کہ وہ اب ظاہر ہے اگر وہ ملتے ہیں پرائم منسٹر سے تو پرائم منسٹر کے وہ سب آرڈینیٹ ہیں، اور کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، آج شہباز شریف ہیں، کل عمران خان صاحب تھے، کل کوئی اور وزیر اعظم ہوگا، کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو اس سے ظاہر ہے آرمی چیف نے بھی ملنا ہے، اس سے ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی ملنا ہے. اور ابھی تک ایک تو یہ بات، لیکن اینی ہاؤ اس کے علاوہ یہ تھا کہ مجھے یہ بھی میری اطلاعات ہیں، ایک سورس کا کلیم ہے، اب میں اور یہ میں کنفرم نہیں کر پایا، لیکن ایک سورس کا یہ بھی کلیم ہے کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ جنرل عاصم منیر کی مطلب کہ بات ہو جائے عمران خان صاحب سے، ان سے، تاکہ ان کا ایک انٹریکشن ہو جائے، لیکن یہ کام نہیں ہو سکا. لیکن اینی ہاؤ یہ ایک ایسی اطلاع ہے جس کی میں کنفرمیشن نہیں کر سکا، اور ایک جو سورس ہے اس نے مجھے کہا کہ نہیں بالکل یہ بات میں آپ کو بڑے یقین سے یہ آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ اس قسم کی بات ہوئی ہے. لیکن اینی ہاؤ وہ یہ والی بات کہ جی اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا، میرے ابھی تک کنفرم نہیں کر پایا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ بھی بات تھی تو میں نے آپ سے سوچا کہ شیئر کر لوں. یہ جو حالات ہیں اس وقت جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے ظاہر ہے دوری کے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ارج ہے، ایک ولنگنس ہے، اور بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرسٹریشن ہے، کچھ فرسٹریشن نظر آتی ہے کہ جی ہمارے رابطہ نہیں ہو رہا، اور پھر یہ کہ جی جو مختلف طریقوں سے جو عمران خان صاحب ہیں ایز اے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ان کی وہی والی فرسٹریشن ہے، تاکہ وہی جو ہمارے جو کانٹیکٹس ہیں جو کہ ختم ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے ری اسٹیبلش ہوں، اور پھر تاکہ دونوں کے جو جس طرح کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کا ایک ماضی ان کے لیے بہترین تھا، اسی طریقے کا ایک اب مستقبل بھی دوبارہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. لیکن فواد چوہدری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ورکنگ جو کوارڈینیشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جس میں اگر باقیوں کے ساتھ ہے ان کا یہ کہنا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انٹریکشن کو ختم کر دیں. لیکن اینی ہاؤ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کی یہ بات مانی جائے کہ ان کا باقی پولیٹیکل پارٹی سے انٹریکشن ہے اور وہ ابھی ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، تو یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ حالات ایسے کیوں پیدا ہو گئے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے دی عمران خان صاحب کو، جو کہ ظاہر ہے قانون اور آئین کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کیا اور ان کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے، اور نہ صرف ان کے اوپر الزامات مطلب ہے کہ ان جنرل لگائے، بلکہ پھر نام لے کے انہوں نے الزامات لگانے شروع کیے. تو یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے بعد مجھے صرف یہ بتائیں، میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھے بتائیں کہ جب اس طرح سے آپ کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اوپر آپ ایون اپنے جو آپ کے اوپر اٹیک ہوا آپ یہ بھی الزام لگا دیں گے کہ انہوں نے مجھے جو ہے قتل کروانے کی کوشش کی یا سازش تیار کی، اور اس میں آپ بڑے بڑے نام بھی لے لیں آپ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرض کریں کہ کوئی اور اگر فرض کریں کہ کوئی اس طرح کا میجر کرائم ہوا یا کچھ اور جو مسائل تھے، تمام طرح کی ذمہ داریاں آپ ان کے اوپر ڈالنا شروع کرتے ہیں، اپنی حکومت کی تمام ناکامیوں کی ذمہ داری اگر آپ ان کے اوپر ڈالنا شروع کرتے ہیں، سب کچھ کر لیں، تو پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ سے، اسٹیبلشمنٹ میں رہ رہا ہے کوئی بھی ہو، وہ یہی کوشش کرے گی کہ جتنا دور رہا جائے عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے، یہ انہی کے لیے بہتر ہے. بیکاز اگر ایسی دوری نہیں ہوگی تو کسی بھی قسم کی انٹرپریٹیشن اور مس انٹرپریٹیشن کرنے میں جتنا کمال مطلب ہے کہ ہمیں نظر آیا عمران خان صاحب میں یا ان کے جو لیڈرشپ ہے ان میں، اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا. تو یہ حالات تھے جو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.